السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 2020 کا آج یہ چاند گرہن، پہلا چاند گرہن اور طویل ترین چاند گرہن آج رات 10:30 بجے تقریباً شروع ہوگا۔ اس حوالے سے مختلف لوگوں میں مختلف قسم کے نظریات ہیں۔ ہمارے اہل اسلام کے ماننے والے، اسلام کے فالوورز، ان کے لیے تعلیمات کیا ہیں؟ سورہ رحمان کی آیت نمبر 5 ہے، الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اپنے محور اور اپنے حساب میں چلتے رہتے ہیں۔ یہ حسبان کیا ہے؟ اللہ نے ان کا ایک حساب رکھا ہے، اپنے ایک محور میں یہ گھومتے ہیں اور اپنے ایک چکر کو مکمل کرتے ہیں۔ قمری سال 354 دن کا ہوتا ہے اور شمسی سال 365 دن کا ہوتا ہے۔ اسی میں کبھی چاند گرہن لگتا ہے، کبھی سورج گرہن، اور شریعت کی اصطلاح میں، اسلام کی اصطلاح میں اسے کسوف اور خسوف کہا جاتا ہے۔ یعنی چاند گرہن کو خسوف کہا جاتا ہے اور سورج گرہن کو کسوف کہا جاتا ہے۔ صلاۃ الکسوف اور صلاۃ الخسوف یہ اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات اس حوالے سے کیا ہیں؟ جو حالام دور جاہلیت میں چاند گرہن اور سورج گرہن جب لگتا تھا تو کہا یہ جاتا تھا شاید آج کوئی بہت بڑی ہستی دنیا سے چلی گئی ہے، کوئی بہت بڑا شخص دنیا سے گیا ہے، اس وجہ سے اس کے غم میں سورج گرہن ہوا ہے، یہ چاند گرہن ہوا ہے۔ حقیقت حال اس کے برعکس ہے۔ اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ سورج اور چاند، ان کو گرہن جو لگتا ہے، یہ اللہ رب العزت کی طاقت کا اظہار ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو بتانا چاہتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی تابع ہیں اور یہ تمام چیزیں اللہ کے حکم کے تابع چلتی ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے، جس چیز کو چاہے بے نور کر دے۔ کسوف اور خسوف کا لغوی معنی بھی بے نور ہونا ہے، روشنی کا چلے جانا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں، ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد، فرمایا سورج اور چاند یہ کسی کی موت سے بے نور نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہے کہ اللہ رب العزت جب چاہتا ہے ان چمکنے والے سیاروں کو بے نور کر دیتا ہے، اور ان کا تعلق کسی بھی شخص کی زندگی کے ساتھ نہیں ہوتا۔ میرے کریم آقا کی تعلیمات اس حوالے سے کیا تھیں؟ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کے موقع پر نماز ادا فرمائی، اور تعلیمات میرے کریم آقا کی یہ ہیں کہ قریب ترین جو نماز گزری ہو اس جیسی نماز ادا کی جائے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج گرہن کی نماز باجماعت کروائی، اس وقت فجر کی نماز ہو چکی تھی، یعنی فرسٹ ٹائم کی بات تھی، تو میرے کریم آقا نے 2 رکعت نماز ادا کی، اور لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ 2 رکوع کیے گئے تھے۔ اس میں رکوع ایک ہی ہوگا، رکوع اور سجدے کو ذرا طویل کیا جائے گا، اور یہ سورج گرہن کی نماز ہے۔ چاند گرہن میرے کریم آقا کی حیات طیبہ میں ہوا، لیکن حضور نے لوگوں کو اکٹھا نہیں فرمایا، باجماعت نماز نہیں ادا فرمائی۔ تو چاند گرہن میں انفرادی طور پہ نوافل ادا کرنے چاہیے، اور یہ سنت نماز ہے جسے صلاۃ الخسوف کہا جاتا ہے۔ چاند گرہن کی نماز یہ گھر میں ادا کی جائے گی اور انفرادی طور پر ادا کی جائے گی۔ اپنے گھروں میں ادا کریں اور استغفار کریں، اللہ رب العزت کا ذکر کریں، اور جو سنت طریقہ ہے سورج گرہن کے حوالے سے اجتماعی طور پہ نماز، اور وہ سنت نماز ہے، اور 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد امام عوام کی طرف رخ کر کے یا قبلہ رخ رہتے ہوئے، عوام کی طرف رخ کرے گا تو کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے گا۔ میرے کریم آقا نے بھی دعا فرمائی جب تک سورج کی روشنی جو ہے مکمل نہیں ہو گئی۔ تو چاند گرہن، چونکہ آج چاند گرہن ہے 2020 کا 5 جون اور 6 جون کی درمیانی رات میں 10:30 بجے سے لے کر صبح 6 بجے تک یہ تقریباً آلموسٹ یہ چاند گرہن رہے گا۔ اس حوالے سے جو لوگوں میں توہمات ہیں کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ چھری کانٹا نہ پکڑیں، وہ کوئی چیز کاٹیں نہ، وہ لیٹیں نہ، وہ سمٹیں نہ، وہ ایک جگہ پہ بیٹھی رہیں، تو اس طرح کے جو توہمات ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام ہمیں اللہ سے رجوع کرنے کا کہتا ہے، استغفار کرنے کا کہتا ہے۔ تو میری مائیں بہنیں، گھروں میں جتنے بھی افراد ہیں، آپ اللہ اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں، نوافل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے توبہ استغفار کریں۔ موجودہ حالات کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں کرونا جیسی وبا سے پوری دنیا لڑ رہی ہے، اور ہماری امت مسلمہ بھی اس کے ساتھ فائٹ کرتی نظر آ رہی ہے، ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس موقع پر اللہ سے رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، استغفار کریں، قرآن کی تلاوت کریں،
اور قطعاً حاملہ عورتوں پر یا دنیا میں آنے والے ان بچوں کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اور اس حوالے سے اپنی یقین کو کامل رکھیں، اللہ پر یقین رکھیں، جو کچھ کرتا ہے میرا اللہ کرتا ہے، اسے طاقت ہے۔ تو یہ چاند گرہن اور سورج گرہن کا تعلق کسی شخص کی زندگی کے ساتھ نہیں ہے، اور کسی شخص کی زندگی کو اس کی وجہ سے نقصان بھی نہیں پہنچتا۔ حضور کی تعلیمات کے مطابق اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، نفل ادا کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے، استغفار کی کثرت کرتے ہوئے چاند گرہن کو گزاریں۔ اللہ تعالیٰ کریم اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہمارے وطن ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔